بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ قسم زمانے کی، انسان حقیقت میں بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا اور دوسروں کو صبر اور حق کی تلقین نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی بھی نصیحت کرتے رہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک نے والعصر زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی اور فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، پھر لوگوں کو حق کی نصیحت کرتے رہے، حق کی باتیں بتاتے رہے اور صبر کی باتیں بتاتے رہے، وہ لوگوں کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ آج زندگی سے تیزی سے جو نکل رہا ہے آدمی کے، وہ وقت نکل رہا ہے۔ ہم وقت کو صحیح استعمال کرنے والے بنے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے وقت ہی دیا ہے انسان کو جو پوری عمر کو مکمل کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی، اس وقت کے اندر رہ کر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ تو اپنے لیے ہوا، لیکن ایمان لانا اور نیک عمل کرنے کے بعد میں دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، حق کی بات بتانا اور صبر کی بھی تلقین کرنا، صبر کی بھی بات بتانا، اس لیے فرمایا کہ لوگ خسارے میں ہیں۔ آج ذرا دیکھ لیں کہ ہمارا وقت کس طریقے سے گزر رہا۔ پچھلی اگر 15 سال 16 سال پہلے دیکھیں گے تو لوگ اتنے مصروف نہیں تھے آج جتنے مصروف ہو چکے ہیں۔ اتنی مصروف ہو چکے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک وہ مصروف فون میں ہو چکے ہیں۔ آدمی کا ذہن صرف آدمی فون استعمال کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ بچوں کو دین کی تعلیم دینا، ان کو نبی کا طریقہ بتانا، دین کے راستے پر چلانا، اللہ کے احکام پر چلانا، اللہ کے فرائض بتانا، حلال اور حرام کی تعلیم دینا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، کہیں مہمان گئے تو بھی آدمی فون میں اتنا گم ہو جا رہا کہ مہمان جس نے بلایا وہ بھی فون میں مصروف ہو جا رہا۔
تو دیکھو میرے بھائی اور دوستو، آدمی نے دل بہلانے کی چیز کے پیچھے پورا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہم ذرا آخرت کو بھی یاد کر لے، جو وقت اللہ پاک نے قیمتی دنیا کے اندر دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کے بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، لیکن جس نے نیک عمل کیا، لوگوں کو ترغیب دیا نیک عمل کرنے کی، صبر کی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اپنے وقت کو فون میں اتنا نہ گماؤ کہ آخرت میں پچھتانا پڑے۔ فون استعمال کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اپنے وقت کی رعایت رکھتے ہوئے، اپنے وقت قیمتی بناتے ہوئے، جو وقت اللہ پاک نے دنیا کے اندر دیا، ایک سیکنڈ اگر زندگی سے نکل جائے گا تو ساری دنیا مل کر وہ وقت ایک سیکنڈ واپس لا کر دے نہیں سکتی۔ ایمان والے کا ہر وقت قیمتی ہے۔ اگر ایمان والا اپنی اولاد کی تربیت جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے اس کی تربیت کرتا ہے، تو آنے والی نسلوں کے اندر دین کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بچوں کو ہر چیز سکھانا ماں باپ کا ذمہ ہے۔ بچوں کا وقت ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ عجیب اور غریب رہتے کہ معصوم بچوں کو کاموں پر ڈال دیتے ہیں، ان کے بچپنے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بچپنا آدمی دنیاوی پڑھائی پڑھائے یا مدرسے کی پڑھائی پڑھائے یا دینی پڑھائی پڑھائے، اصل تو دین ہی پڑھائی ہے، دین کی پڑھائی پڑھانا چاہیے یا دونوں پڑھانا چاہیے۔ بچوں کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بھی پوچھ ہے قیامت کے دن کہ معصوم بچوں کو کئی کاموں پر لیا کر ڈال دیتے اور ان کا وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا، نہ وہ دنیاوی پڑھائی پڑھتے، نہ مدرسے کی آخرت کی پڑھائی پڑھتے، نہ آخرت سے واقف ہوتے ہیں، نہ دنیا کے فنون سے واقف ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مرحلے میں سب سے بڑا نقصان ان معصوم بچوں کا ہوتا جس کی ماں باپ بغیر پرواہ کرے کہ ان کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اتنا خوبصورت بچپنا ان کا، جو بچپنے میں اللہ پاک نے مدرسے میں ڈالنے کے بجائے، اسکولوں میں ڈالنے کے بجائے، پڑھانے کے بجائے، دین کی تعلیم دینے کے بجائے، دنیا کی فنون کی تعلیم دینے کے بجائے، ان کے بچپنے کو ضائع کر دیتے ہیں کاموں پر ڈال کر۔ تو ذرا سوچ لینا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تربیت کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے تربیت کرنا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے بچوں کو، اور بچوں کو بڑوں سے کیسی بات کرنا وہ سکھائے، اخلاق، اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ اگر بچے کہیں باہر جا کر سودا لانے والے قابل ہوئے تو بچوں کو کسی بھی دکان پر جا کر کیسی بات کرنا، کیسے سودا خریدنا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے لوگوں سے بات کرنے کی، اس طریقے سے بات کرنا بچوں کو سکھانا۔ اگر آدمی کوئی ٹھیلے والے سے، بنڈی والے سے موز یا کوئی ترکاری لے رہے تو بچوں کو سکھانا کہ ان سے کیسی بات کرے، اپنے بڑوں سے کیسی بات کرے، اپنے چھوٹوں سے کیسی بات کرے۔ رشتہ داروں کا مقام بتانا، خالہ کا مقام، ماموں کا مقام، چچا کا مقام، پھوپھو کا مقام،
پڑوسی کا مقام، یہ ہے تربیت اصل بچوں کو دینے کی۔ ہر چیز بچوں کو سکھانا ہے، ہر چیز بتانا ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھے تو سنت طریقہ کیا ہے، مجمع میں بیٹھے تو کس طریقے سے کھانا چاہیے، لوگوں کا کیسے اکرام کرنا چاہیے، چار آدمیوں کے ساتھ میں بیٹھے تو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیسے بتایا۔ جیسے کہ ایک چار آدمی بیٹھے، چار آدمی بیٹھنے کے بعد ایک آدمی کوئی ضرورت سے گیا اٹھ کر، تو وہ جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ یہ بھی بتانا کہ اس جگہ پر نہ بیٹھے، شاید وہ آدمی لوٹ کر آ کر وہ جگہ پر بیٹھے گا۔ یہ مجلس کے آداب ہے۔ ہر چیز بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، قرآن اور حدیث کی۔ اگر بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دیں گے، بچے رات میں سو رہے بستر پہ تو بستر کو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا سونے کا، بستر بچھانے کا، اپنے بچوں سے اس طریقے سے بستر بچھانے لگاؤ، اس طریقے سے بچوں کو جیسے سیدھی کروٹ سونے کا اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، سونے کی دعا، آیت الکرسی، یہ تمام جتنے بھی اذکار ہیں وہ بچوں سے عادی بناؤ۔ بچوں کو سونے وقت پڑھنے کے، جب سو کر اٹھے تو سب سے پہلے انہیں اٹھنے کی دعا، کلمہ، فجر کی نماز کو عادی بناؤ۔ بچے 7 سال کے اوپر ہو گئے تو کھانے پر بیٹھ رہے ہیں تو بچوں کو کھانے کے آداب سکھاؤ، سنت طریقہ سکھاؤ، اور دسترخوان بچھا کر کھانا سکھاؤ۔ برکتیں کیسی ہوتی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اور دسترخوان پر کس طریقے سے کھانا، چار آدمی کسی دعوت میں گئے تو وہاں پر لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے، لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ میں کیسے کھانا ہے، دسترخوان پہ چار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر وہ اسی طریقے سکھاؤ۔ چار آدمی کے ساتھ میں مجمع میں بیٹھے تو بچوں کو بتاؤ کہ مجمع میں بیٹھنے کے طریقے اللہ کے نبی نے کیا بتایا۔ غیبت کرنے سے بچوں کی حفاظت کرو، خود بھی حفاظت میں رہو، کیونکہ غیبت کرنا گناہ ہے، چغل خوری کرنا گناہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا کر گئے۔ ہم یہ بچوں کو سکھائیں گے تو دین کی تربیت ہوگی، بچے اخلاق والے، صلاحیت والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنیں گے۔ ہر چیز کی تعلیم دینا چاہیے بچوں کو۔ کوئی آٹو لانے گئے، آٹو لانے والے سے بھی کیسی بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، آپ سے بات کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا ایک دوسرے سے، یہ چیز سکھانا بچوں کو۔ بچوں کے وقت کی حفاظت یہ ہے، بچوں کی تربیت یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیے، گالی دے یا کچھ بھی کر لے، یہ تیرا اختیار ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کا اختیار ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ اولاد کو اچھی تربیت دیں گے تو اولاد دیندار نکلے گی، وہ اپنی اولاد کو تربیت دے گی، دین کی حفاظت ہوگی۔ قرآن پڑھنے کا عادی بناؤ بچے کو، کسی مصحف کے پاس میں لگا کر قرآن پڑھاؤ۔ جیسا دنیا کی تعلیم دیتے، دنیا کی فنون کی تعلیم دیتے، اگر مدرسے کو نہیں بھیج رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم کسی مصحف کے سامنے، مصحف کے پاس تعلیم کراؤ اپنی اولاد کو۔ دیکھو مائوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی تو بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے تربیت کی تو کتنے بڑے اولیاء اللہ بنے، کتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں جو ماؤں کی تربیت سے اتنا بڑا مقام ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے تربیت کی تو کتنا بڑا مقام ملا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے تربیت کی تو کتنا بڑا مقام ملا۔ یہ سب ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اپنی اولاد کی خدمت بھی کراؤ، اولاد کو دعا دیتے رہو، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ جیسا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی مکہ مکرمہ بنایا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے، میری نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو، ایسے نبی کو پیدا فرما، ایسے نسلوں کو پیدا فرما جو تیری اتباع کرنے والے ہو، تیرے فرما بردار ہو۔ پھر حق تعالی شانہ و من والوں نے ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کی بات کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو رحمت للعالمین بنا کر گئے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، انبیاء بادشاہ گزرے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے گزرے۔ دعا کا یہ نتیجہ ہوا، دعا کا یہ فائدہ ہوا۔ تو اسی لیے ماں باپ بچوں کو اچھی تعلیم دے، بچوں کو گالی گلوچ کرنے سے بچائے، کیونکہ گالی گلوچ دینے سے اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے، آپ آپس میں جب گالی گلوچ دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے انسان گر جاتا ہے۔ جب اللہ کی نگاہوں سے انسان گرتا ہے تو میرے بھائیو اس کو ترقی کیسے ہو سکتی ہے، اسے اللہ کی مدد کیسے پہنچ سکتی ہے، وہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتا ہے جب آپس میں گالی گلوچ دینے والا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دیا تو اسے سمجھو کہ وہ اپنے باپ کو گالی دیا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو فرمایا یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو پلٹ کے اس کے باپ کو ہی گالی لگے گی، اس کے ماں کو گالی لگے گی اگر اپنی ماں کو گالی دیا، کسی کو ماں کو گالی دیا تو بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بچوں کے وقت کی حفاظت کرنا چاہیے، بچوں کو لوگوں کی بھی خدمت کرنا سکھاؤ، پڑوسیوں کے بھی کام کرنا سکھاؤ، یہ اخلاق ہے۔ کوئی پڑوسی مجبور ہے، کوئی عورت، کوئی گھر میں مردانہ نہیں ہے، خواتین ہیں باہر جا نہیں سکتی، اپنے بچے کام کر سکتے ان کا تو کام کرنے لگاؤ، ان کی سودے لا کے دینے لگاؤ بچوں کو۔ یہ اخلاق، پڑوسی کا حق بھی ادا ہوتا ہے، پڑوسی بھی خوش ہوتے ہیں، بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ کیسی تربیت کی ماں باپ ان بچوں کی، آج وہ بچوں کے اندر سے جذبہ نکل گیا۔ آج ہم بچوں کو فون کے حوالے کر کے رکھ دے رہے ہیں، بچہ ذرا کھانا کھانے میں ضد کرا تو چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں فون تھما دے رہے ہیں، وہ بچہ فون دیکھتا ہوا بڑا ہو، خود بھی فون کے عادی ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی فون کے عادی کر رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، دنیا کی پڑھائی بھی پڑھاؤ اور آخرت کی دین کی پڑھائی بھی پڑھاؤ لکھاؤ، بچوں کے پیچھے محنت کرو، بچے بڑے ہو کر نیک بنیں گے۔ نیک بنیں گے تو ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کے مقام کو سمجھیں گے، ماں باپ کے۔ اس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا چاہیے، اولاد کے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم اثر کی، وقت کی قسم کھا رہے اللہ رب العزت۔ وقت کو بچوں کے تیزی سے نہ گماؤ، تیزی سے وقت پوری زندگی میں پوری دنیا کا وقت نکلتا جا رہا، چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو تو اس کا بھی وقت تیزی سے ختم ہوتے جا رہا، موت سے رشتہ جڑتے جا رہا ہے۔ ہمارا بھی تیزی سے وقت ختم ہو رہا، موت سے رشتہ جڑتے جا رہا ہے۔ آدمی کے سر پر موت کھڑی ہوئی ہے، آدمی پیدا ہونے سے پہلے اللہ موت کو تیار کر کے رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں، لیکن جس نے نیک عمل کیا، جس نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی، لوگوں کو حق کا راستہ بتایا، ہم بھی ایمان والے بنے، ہم بھی نیک عمل کرنے والے بنے، لوگوں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے، لوگوں کو بھی صبر کرنے کی، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنے کی تلقین دیتے رہے۔ حدیث میں جیسا کہ فرمایا کوئی مصیبت دیدہ آدمی کو اس کو تسلی دیتا ہے مصیبت پر، اسے جو مصیبت پر صبر کرنے پر جو اجر ملتا ہے، جو تسلی دینے والا ہے اس کو بھی وہ اجر ملتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے رکھی انسان کے لیے، تو انسان صبر کرنا چاہیے، وقت کو صحیح استعمال، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا،
اپنی اولاد کے وقت کو صحیح استعمال کرنا، اپنی اولاد کے وقت کو یوں ضائع نہ کرنا۔ کسی دکان کے اندر کام پہ رکھ دیا، معصوم بچہ ہے، کسی ہوٹل کے اندر کام پر برتن دھونے کے لیے رکھ دیا، معصوم کم عمر بچہ ہے، 7 سال 8 سال کی عمر میں کام پر بھیج دیا، تو میرے بھائی دوستو یہ پوچھ ہوگی قیامت کے دن تم سے بھی کہ تم نے بچے کی تربیت نہیں کی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے بتائی تھی ویسے تربیت نہیں کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بچپن ہی سے تھے۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بچپن ہی سے تھے۔ کیسی تربیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زید بن حارثہ کے جب والدین لینے آئے تو بھی آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ ان کا اختیار ہے، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی جیسے کوئی مل نہیں سکتے۔ آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے سے ترے نہیں کہا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی بچپنا غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی کٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر بتایا اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی۔ اس طریقے سے اولاد کو قرآن حدیث کا بناؤ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک قرآن، ایک سنت اور حدیث، ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔